اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے۔ مومن محسن رضا ولدرانہ محمد افضل صاحب 5 سال تو بے گناہ قائد میں امام حسین علیہ السلام دے بے گناہ خون دا صدقہ جناب سجاد علیہ السلام دی رہائی دا صدقہ خالق انہوں نے بہت جلد جیل چو رہائی نصیب فرمایا۔ کل روزہ عاشورہ اللہ پاک تمام مومنین کو اپنی حفاظت چ رکھے، دشمنہ دی دشمنی تو شر پسند دے شر تو محفوظ رکھے، اور جڑے ادارے ساڈے عزاداری مومنین دی مدد کر رہے ہیں، محافظت کر رہے ہیں، اللہ انہاں ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ حاجی صاحب دی ساری اس محنت اور کاوش نو اللہ پاک جناب سیدہ دے دربار چ قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی آیت نمبر 5 نال جڑا سلسلہ گفتگو جاری سی، کل میں انہوں کوشش کر کے سمیٹ لیا کہ اللہ نے جدے نال خلافت دا وعدہ کیتا انہوں خلافت دے دیتی، جدے نال امامت دا وعدہ کیتا انہوں امامت دے دیتی، جدے نال نبوت دا وعدہ کیتا انہوں نبوت دے دیتی، جدے نال ولایت دا وعدہ کیتا انہوں ولایت دے دیتی، اور ساڈے نبی نال شفاعت دا وعدہ کیتا۔ کل تک کی گفتگو ایسی کہ ساڈے نبی نال پیغمبر اعظم نال اللہ نے شفاعت دا وعدہ کیتا، اور یہ وعدہ ہے جدے تو سابقہ امتاں بھی فائدہ اٹھان گیا تے پیغمبر اعظم دی اپنی امت بھی فائدہ اٹھائے گی۔ حشر دی گناہگاراں واسطے حشر دی سب تو بڑی ضرورت دا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے سرکار دو عالم نے اتھارٹی دیتی کہ وہ مقام محمود تے کھڑے ہو کے شفاعت کرن گے تے گناہگاراں نو اپنے نواسیاں دی جاگیر وچ لے جان۔ آج دی مجلس پاک نو میں اس آیت مجیدہ دے اگلا حصہ انہوں میں شروع کر دینا، یعنی ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی بھی ہے اور دوزخ بھی ان کے لیے ہے۔ لعنت دا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، یہ دا مطلب ہے۔ اچھا جی، آج جڑی آیت مجیدہ دا اگلا حصہ نا ٹکڑا یہ آج میرا خیال ہے مجلس آج دی بہتر بن دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے اپنے حکم کے مطابق جوڑ دیا۔ ان بندوں کی دوسری علامت یہ ہے، یہ اتنے بھی 10 دن کم از کم پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کاٹ دیتے ہیں، یقطعون قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، جو کینچی پھیر کے کچھ ہے کاٹ دیتے جاتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ ما امر اللہ بھی، اللہ اپنے امر کے ساتھ جس چیز کو اکٹھا کرتا ہے وہ درمیان میں آ کے اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ این یوصل، جو اللہ کی ملائی ہوئی ہوتی ہے۔ وصل دا معنی ملنا ہے، وصل دا معنی ملنا ہے، جی میں ہجر دا معنی جدا ہونا، میں وصل دا معنی مل جائے۔ اللہ ملاتا ہے اپنے حکم سے، وہ درمیان میں کاٹ کر الگ الگ کر دیتے ہیں۔ جدہ ملانا ضروری ہے کہ بلا اللہ انہوں ملانا، جدہ جدا رکھنا ضروری ہے اللہ انہوں جدا رکھنا۔ اللہ جانتا ہے کہ جدا جدا کنوں ہونا چاہیے اور اکٹھا کنوں ہونا چاہیے۔ جنہوں اللہ جوڑے وصل دے وے انہوں وہ کٹ دیں دینے، بڑی باری گل ہے۔ یہ دا مطلب ہے انہاں بندیاں نو اللہ دی جڑی چنگی نہیں لگتی، انہاں لوگاں نو اللہ دی جوڑی چیز چنگی ایک گل نہیں لگتی۔ کیوں؟ انہاں دے مفاد تے کدھر زد پیندی ہے، جڑی اللہ دی جوڑی نو وکھرے وکھرے کر دینے، انہاں دے مفاد تے زد پیندی۔ اللہ فرماتا ہے لوگ نے جڑے اللہ دی جوڑی نو الگ الگ کر دیں۔ یہ دا ترجمہ جڑا نا جی علماء نے مربوط بھی کیتا ہے، مربوط ہونا، جڑا ہوا ہونا، کسی شاید دا تسلسل نال ملیا ہونا۔ یہ اس ویلے جڑا ماحول ہے نا جی پاکستان دا کم از کم یا ورلڈ دا،
وہ انگریزی ترجمہ جڑا نا یہ بہتر رہے گا، انہوں بچے چھتی سمجھ جان. یہ مربوط ہونا تے کئی سنیا ہی پہلی باری. وصل یہ بھی بڑی پڑھی لکھی گل ہے اردو دی. وصل تو علاوہ مربوط ہونا، پھر جڑا ہوا ہونا، انہاں تسلسل سے ہونا، مسلسل ہونا. آج کل انگریزی بہتی ہے تے اردو تھوڑی. اردو اوکھی لگ دی، بچیاں انگریزی سوکھی لگ. میرا خیال ہے وہ پڑھ دیں. کنیکٹ ہونا اور ڈسکنیکٹ، یہ چونکہ ہر بندہ یہ جڑے ہے. دیکھ لو کچھ داد اگے نہ زیادہ آئی، جتنے سگنل نہیں ہوتے اتنے اندر کنیکٹ نہیں ہوتے. معاملہ ڈسکنیکٹ دا مطلب ہے کنیکٹ نہیں پہ ہوتا. پھر بندے اندر یار اتنے تے نا کنیکٹ ہی نہیں پہ ہوتا، گل دی سمجھ نہیں آ رہی، گلاں کٹیاں جاندیاں. بندے فون کر کے آتے ہیں کہ تہاڈی گل دی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، کنیکٹ نہیں ہو رہا، میں کدھر ہور جگہ جانا. وہ پھر بندے کئی بار سوچتے ہیں یار ساڈا تے علاقہ ہی ایسا ہے، علاقہ ہے جتھے کنیکٹ نہیں ہوتا. اللہ دی کائنات وہ علاقہ ہی کوئی نہیں جتھے اللہ کنیکٹ نہ. پوری کائنات نال اللہ کنیکٹ. اچھا جی یہ تمہیں پتہ ہے جی کھمبے لاندے نے بڑے سگنل والے، وہ آ کے پہلے سروے کر دیں. سروے کر کے وہدے ہیں کہ کتنے سگنل ٹھیک آ رہے. اتنے وہ پیسے بھی دیں، انہوں نے لائٹ بھی لا کے دیں، تے ماہانہ پیسے بھی دیں، اپنا بتی بھی بلدی ہے، اتنے بندہ بھی انہوں ہوتا ہے. وہ بندے اپنے کئی گھر چ دے چڑھتے ہیں، اپنی حویلیاں دے چڑھتے کہ اتنے لا لو. ایک تو پیسے آتے رہن گے، دوسرا ایک بندہ آلریڈی بیٹھا رہے گا، اتنے سگنل آتے ہیں. یہ مطلب کئی جگہ ایسی ہیں جتنے آتے ہیں، کئی ایسے نے جتنے نہیں آتے. کئی بندے بھی ایسے نے جنہوں اللہ دے صحیح سگنل آتے ہیں. کئی ایسے بگڑے بندے نے انہوں نے ذہن کا علاقہ ہی ایسا کہ انہوں نے صحیح سگنل نہیں آتے، وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے. ایک ہوں کنیکٹ، ایک ہوں ڈسکنیکٹ. ہوں میرا خیال بچے چھتی سمجھ آن گے. وہ بڑا لا دیں نہیں آتے اتنے آن گے بڑا لگ دیں. یہ مطلب کنیکٹ ہو جائے تو گل کی سمجھ آؤں گی، ڈسکنیکٹ ہوئے تو گل کی سمجھ نہیں آتی. میرا ہوں بچے سمجھ آن گے. اللہ فرماندا ہے میں کنیکٹ کرنا، کوئی بندے بچ پہ کہ ڈسکنیکٹ کر دیں، یعنی جڑا میرا حکم ہوتا ہے نا وہ سمجھ چاؤن دیں ہی نہیں. ڈسکنیکٹ کر دیں، درمیان چاڑ دیں، بچکاروں کٹ جاندے ہیں. میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے جڑیاں چیزاں کنیکٹ کیتیاں نے انہوں نے میں پہلی چیز دس، اللہ بندے نظر نہیں آتا. ویسے تو سگنل بھی نظر نہیں آتا، سگنل نظر نہیں ہوتے لیکن پتہ لگ جاتا کنیکٹ ہو. اللہ بھی نظر نہیں ہوتا پر پوری کائنات نال کنیکٹ ہے. کیویں؟ ایک ذات ہے جی ہر جگہ سگنل دیں. میں کہ اللہ تینوں مننا چاہنا اور میں مان لو، تیری اطاعت کرنا چاہنا کر لو، اتباع کرنا چاہنا کر لو، محبت کرنا چاہنا کر لو. نظر آئے گا فرمایا نہیں، ذہن چاہے گا فرمایا نہیں، سوچ چاہے گا فرمایا نہیں، خواب چاہے گا. تو کنیکٹ کیوں ہوگا؟ فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد کی اطاعت کر لو میری ہو گیا. سبحان اللہ، میں تو کنیکٹ ہو گیا ہے. شکریہ. یہ مطلب ہے اللہ پوری دنیا نال کنیکٹ ہے مصطفیٰ دی وجہ. سرکار دو عالم اللہ فرماندا تساں محبت کرنی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب نے سے کہہ دے اللہ سے محبت بھی کرنا چاہتا. محبت ہوندی ہے تین چیزاں نال. محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو، یارا وجود نو محبت ہو، انساناں نال محبت ہو جائے، وجود نال محبت ہو، خوبصورت لگتا ہے محبت ہو جائے. کسی ویلے صاحب علم ہوتا ہے بندہ محبت کرتا، کسی ویلے بندہ کاریگر زیادہ ہوتا ہے بندہ وہ محبت کرتا، کسی ویلے بندہ وہ نیک بڑا ہوتا ہے بندہ وہ محبت کرتا. ایک وجود نہ محبت ہوتی. دوسری محبت ہوتی ہے کسی تصور. عجب شاعر ہوتے ہیں، شاعر کے ذہن کوئی تصور ہوتا ہے، اس تصور میں شاعری کرتے رہتے ہیں. تصور چ محبت ہوتی ہے یا وجود نو یا تصور نو. حد دے وجود آتا نہیں، تصور سماتا ہی. وہ ذات حدیت ایسی ہے. شکریہ کہ بنا وجود آتا نہیں، وجود آتا چلنا ہی نہیں.
ہاتھ رکھے پیر رکھے جسم ہوگی وہ تو محدود ہو گیا تو اللہ ہے نہیں. ہوں تصور بندہ کرے تصور چ آتا ہی نہیں کیونکہ تصور چھوٹا ہے وہ اکبر ہے ذہن چھوٹا ہے وہ اکبر ہے. ساڈے ورگے دے تصور چ آ جائے تو دی کبریائی چ فرق آتا ہے. میں کہ اللہ پاک محبت کرنی چاہتے ہیں فرمایا وہ بھی کرنا چاہتے ہو نا تو تم فتبعونی میرے حبیب نے سے کہہ دے میری پیروی کرو یحببکم اللہ تو انو کھجل ہون دی لوڑ نہیں اللہ خود تم سے محبت کرنا. یہ مطلب ہے اگر بندے نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو کنیکٹ ہونے کا ذریعہ مصطفیٰ ہے. اگر اللہ نے محبت کرنی اللہ نال محبت کرنی تو کنیکٹ ہونے کا ذریعہ مصطفیٰ ہے. آج کل والی مجلس پر یاد کرو اللہ کو بخشش بھی لینی ہے گناہ بھی بخشوانے نے شفاعت پھر مصطفیٰ دی ہوئے گی. یہ مطلب ہے اللہ تے پیغمبر انج آپس کنیکٹ نہیں انج کنیکٹ نے حد ہو گئی ہے. بول دا نبی اللہ فرماندہ وما ینطق عن الہوی اس کے بولنے میں اس کی خواہش نہیں ہوتی. وما شکریہ جبرا وما ینطق عن الہوی نہیں یہ نطق کرتا اپنی خواہش سے اللہ وحی یوحا میں وہی کرتا ہوں تو یہ بولتا اس کا بولنا میرا بولنا ہے. نبی بیعت لئی ہے کہ اللہ فرمانا انج کنیکٹ ہے ید اللہ فوق ایدیہم تمہارے ہاتھوں پہ اس کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. پیغمبر نے کافران کنکر سٹے انج کنیکٹ ہے. بمار رمیتا اس رمیتا ان اللہ رما اللہ فرمایا یہ نہیں مار رہا اوہ اللہ مار رہا ہے. حد موگی یہ کنیکٹ ہوں گی پتہ نہیں ہے کی کنیکشن ہے کی کنیکٹنگ ہے کی کنیکٹڈ ہے میرا نبی اللہ نال. اے بولے تے او بولتا ہے اچھا اے ٹرے تے او ٹرتا ہے اے رکے تے او رکتا ہے یہ میری مرضی نہ رکتا ہے. نبی کسے نو مارے قد نہ مارے ہاتھ نہ کندر چھوڑے ہمارے رمایتا اس رمایتا ان اللہ رما رمایتا رمی کرن تو ہے اے پتھر مار دینا جا کے شیطانا اندر رمی کرن کیا سر رمی تو رمی اندر پتھر مارنا کسے اللہ فرماتا وما رمایتا اس رمایتا جب تو مارتا ہے نا ان اللہ رما پھر اللہ مارتا ہے. یہ مطلب انج کنیکٹ ہے یہ ہاتھ نال نبی بیعت لوے تے بیعت خدا ہے تے جے نبی ہاتھ نال مارے تے پھر اللہ مارے. حد موگی یہ کنیکشن دی ہاتھ موگی یہ کنیکٹ ہون دی کہ ہاتھ نبی دا کام کر رہے ہیں. میں حیران ہوں یار بندے کیوں بچ کینچیاں پھیر دینے نبی بیعت لوے تے اللہ لیندہ ہے اس ہاتھ نال نبی مارے تے اللہ مارتا ہے تے جے ایسے ہاتھ نال علی نو بلند کرے بچ کینچی نہ پھیر. وہ اللہ کے امر کو کاٹ دیتے ہیں اللہ ملاتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. یہ دو ملیا کوئی مصطفیٰ نال ہوا تو میں نے دسی نبی آپ ساری زندگی اللہ نال کنیکٹ رہنے تے جان لگیا بھی بندے نو آوارہ چھڑ کے نہیں گئے. کنیکٹن دی انتہا ہے کہ نبوت حضور تے ختم ہو گئی. اے نہیں نبی آکھیا جدہ میں نبی ہاں او دا اے نبی نہیں جدہ میں رسول ہاں او دا اے رسول ہے نہیں جدہ میں پیغمبر ہاں او دا نا نبی فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جڑا علی نال مولا لگا ہے او دی میم چھوٹی ہے یار مولا ہی لکھے ہے یار توبے واری مولا ہی لکھے ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا وہ بھی مولا ایک دوبے لکھ کے بیٹھ لو. نبی پاک نے مولا دی لام بڑھی ہے کوئی مولا تے بس مولا تے بس مولا. یہ مطلب ہے مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ سے کنیکٹ ہے نا تو وہ مولا ہے. سبحان اللہ وہ بھی مولا وہ بھی مولا وہ بھی مولا. اچھا اس مولا اس مولا تو بندے بڑے پریشان ہوئے انہاں سوچیا ہے کہ مولا تو نہ کہہ گیتا پھر انہاں مولا نے ہلکیاں پھلکیاں بھی کرن دی کوشش کی ہلکیاں پھلکیاں نا لائٹ جا کرن دی کوشش کی تھی. ہاں جی وہ بھی عرض کر دینا میں مانی نہیں ہلکا پھلکا کیتا نہیں. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے جدہ میں دوست ہوں علی دوست. چلو انج کر لو اتھے ہی مک جو پکے آنے آج پھر ایک گل تے پکے رہنا ہوں
اج کو جاندے نے کل پھر کو یار کیوں انج کر چلو جا مولا دا بڑا دوست ہی ہے تو موکی گل من کو تو مولا ہو فہذا یہ ترجمہ اگر یہی بنتا ہے کہ جہاں میں دوست ہاں وہ دوست ہے مطلب کی گل کرن دا تسی ذرا شیعہ غصہ نہ کرو تھوڑی دیر تو میں ذرا تشریح کر تسی بڑے جذباتی قوم ہے تسی مثال بھی نہیں دین دے ایسے بندہ آ کے نا مثال دے طور تے نبی دیا بیڑیاں چار نے نال دا بندہ آتا چھڑ پڑا تینوں مثال دین دی کڑی اس واسطے نہ سمجھان واسطے کچھ مثالہ دینے کے وہ ذرا جذباتی نہ شیعہ ہو پھر بڑا اچھا ہے مہربان او جناب علی اگر ترجمہ ہے یہ دوست تو ہاں فکر نہیں کر ہے نہیں اتنے دوست یہ طارق جمیل صاحب بھی اسے گل تو پھنسے نے اپنی قوم دے سامنے وہ آخ بیٹھے نے کہ یہاں مولا حاکم کے معنوں میں آیا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے جو میرا حکم مانتا ہے میرے بعد وہ اسی طرح علی کا حکم مانے یہ طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے آکھا انہوں نے بندے بھی انہوں نے ناراض ہو گئے انہوں نے بندے بھی انہوں نے مٹھے چنگے ناراض ہو گئے نے تو اس مولا دا ترجمہ ولی کر کے وہ پھنسے نے جڑے ہے نے وہ طارق قادری صاحب انہوں نے بندے بھی انہوں نے تقریباً نہ بچوں ایتھے داتا صاحب لڑ پے نے اہل سنت انہوں نے کہا تو ہکڑا کام شروع کر دیتا تو وہ دیوبندیاں نال دیوبندی لڑ پے نے تو اہل سنت اور اہل سنت لڑ پے انہاں دوواں نال جدوں بندے لڑے نے ادو ایک گل بڑی واضح ہوئی کوئی بھی گل ہوئے نا بچوں کوئی نہ کوئی گل نکلتی ہے انہاں بچوں ایک گل نکلی جدوں اسی کوئی نماز پڑھتے ساں روزہ بھی لوکاں نوں وڈا رکھتے ساں جو بھی اسی کرتے ساں چنگے چنگے کام کرتے سانو لوکاں کافر نہیں تو کافر نبی دی وجہ تو نہیں آکھیا صحابہ دی وجہ صحابہ بھی سارے دی وجہ تو نہیں حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان دی وجہ تو وہ اندر تو ہی ٹھیک انہاں نوں منتے نہیں یہ طارق جمیل تے ٹھیک مانتا ہے نا میں ویسے گل کر رہا اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان دے متعلق تسی پریشان ہو ساڈے تو طارق قادری تے تانوں کی شک یار کہ وہ حضرت عمر نوں فاروق نہیں مندا حضرت ابو بکر نوں صدیق اکبر مندا ہے جا کے ویکھ لو سامنے کرا لو وہ اہل سنت دے بڑے پکے یہ دوویں جڑے مسکین نے کہڑا کہڑا وہ ویسے امیر بندے نے مسکین تے بیانا ٹھائے چڑھ گئے نے قوم دی تاں بیانا مسکین ویسے امیر بندے طارق قادری صاحب تے ایک طارق جمیل صاحب وہ حضرت ابو بکر نوں صدیق اکبر مندے نے حضرت عمر نوں فاروق اعظم مندے نے تے حضرت عثمان نوں غنی مندے تے ذو النورین بھی مندے یعنی دو بیٹیاں نبی دیاں کرنے اس قدر وہ مندے وہ اللہ دے بندے ہو ساڈے تے تسی ناراض ہو کہ اسی صحیح مانتے نہیں انہاں نال کیوں لڑے تہاڈی کیا بات ہے سنا انہاں نال کیوں لڑے انہاں نال نہ لڑدے اساں پھسے رہنا سی ساڈے تے الزام ہی رہنا سی اے نہیں مانتے کافر نے اے نہیں مانتے کافر نے اے نہیں مانتے کافر جدوں طارق جمیل صاحب نال دیوبندی لڑے نے تے اہل سنت طارق قادری نال لڑے ادو مینوں صاحب لگا کہ صحابہ والا انہاں بہانہ بنایا ہے اندر انہاں دے بغض ہے نہیں جی ورنہ انہاں تے کی شک قبلہ بہت شکریہ میں عرض کر رہا کہ کنیکٹ کیتا نے پیغمبر اعظم نے حضرت علی نو اپنے نام وہ پھر انہاں کیویں کر کے بیان کیتا ہے اس کنیکٹ وچ کینچی ویکھو تسی کڈی باریک کئی کینچیاں ایسی ہوندیاں نا پھر بھی جاندیاں تے پتہ نہیں لگتا حالانکہ چھری دنیا جانتے مٹھی میں نے کو ویکھی مٹھی چھری چھری بھی کدی مٹھی ہوئی لیکن مشہور ہے ایت کو بچ کے رہی یہ کو بچ کے نہیں یہ مٹھی چھری ہے مطلب کہ بیٹھا ہوئے گا تیرے کو مٹھا بن کے تے بچوں بچوں چھری پھیر دے گا قرآن میرے ہاتھ چ اسلام چنوں منافق جنوں پنجابی چ مٹھی چھری آتے ہیں اسلام چنوں منافق آتے ہیں پھر بھی جانا تو پتہ نہیں لگا وہ پھر انہیں لائٹ کیتا وہ آدھے کہ اصل گل ایڈی نہیں کھومے گا دیر چوئی جدہ نشیاں رونا پا گل ایڈی کو نہیں ہوں ویکھو گل لائٹ کے کر وہ لکھیا سارا سیرت انسائکلوپیڈیا میرے کو کتاب آئی ہے 11 جلداں تھے وہ مرکز الریاض سعودیہ مرکز ہوئے اسلام آباد میں وہ مرکز ایک ہے اردو چھاپ کے بھیجی نے ساڈے واسطے تحفہ عرب دیا بنیا اردو ترجمہ کر کے وہ نام سیرت انسائکلوپیڈیا وہ فرماندے نے کہ حج تے جو نبی نے جانا سی
پہلا حج بھی یہی سی، آخری بھی یہی سی۔ تو پیغمبر جانا سی مدینے تو مکے، حضرت علی گئے سن 300 بندے نال لے کے جہاد تے یمن، انہاں اتھوں اتھے آنا سی، انہاں اتھوں حضرت علی جنگ فتح کر لی تے مال غنیمت تقسیم کر کے وہ 4 اونٹاں تے خمس دا مال وکھرا کر کے نبی پاک دا حصہ وہ لد کے تے کہنے لگے بھی تسی آ جائے میں ذرا نبی کو پہلے جانا چاہتا، میں پھر آ جاؤں گا، یا تسی آ جائے میں ذرا وہ ونڈ کے سارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو مجاہداں نو مال غنیمت ونڈ دیتا تے نبی دے خمس تے اونٹ 4 وکھرے لد دیتے، فرمایا خمس سے 5واں حصہ پہلے کر لے نا یار، سارے مال دا 5واں حصہ کٹ کے وکھر لاتے تے مولا نے فرمایا بھی یہ حضور دا تے اے تسی ونڈ لو، وہ ونڈ کے آ گئے۔ حضرت علی پہلے پہنچ گئے، وہ جدوں مکے پہنچے تے سرکار دو عالم ٹوٹ لگے، ویسے صحابہ بھی پوچھا بھی یار اکٹھے چلنے تسی پہلے جا کے اتنے کی کرنا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں پیغمبر دا استقبال کر، میرا دل کردا پہ آن والا مصطفیٰ ہوئے تو کم از کم اگوں سامنے مرتضی ہونا چاہیے، تو میں ذرا پہلے حضرت علی نے آ کے حضور نے پروٹوکول میں استقبال کیتا، تو پھر انہوں نے آخیا یا رسول اللہ میں نا فوج رہ چھڈ ہے، جی تسی حکم کرو تو میں چلا جاؤں، آپ نے فوج چلے جاؤ۔ حضرت علی واپس گئے تو ساری فوج کپڑے شپڑے بدل کے چادر چادر نویاں لے کے نا پی تقریباً زیادہ بندے کپڑے بدلے۔ حضرت علی نے فرمایا کپڑے کتوں بدلے؟ انہوں نے کیا مال چو جڑا سانو ملے، فرمایا تمہیں ملیا وہ تو پورا ہی جانتا پیا، ان تو چھیڑیا بھی نہیں، میرا خیال چپ تھوڑی ٹوٹ جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اور کدھر خمس تو نہیں کھا گئے؟ سبحان اللہ، بہت مولا علی فرماتے ہیں کدھر خمس تو نہیں کھا گئے پیغمبر تو ایسا۔ وہ حضرت ابو رافع تو صحابی سن، حضرت علی آن لگیا انہوں نے سارا کچھ دیا سن کہ تسی لے کے آ جائے، انہوں نے سربراہ بنا کے آئے۔ حضرت ابو رافع نے حضرت علی نے پوچھا کیوں ابو رافع دس دن توں چپ کر گئے؟ اس آخیا جی میں تو چپ ہی سا، یہ جو چپ سن تو میں بھی چپ سا، مجھے حقیقت ہے کہ انہیں اپنا مال تے جی چھیڑے گی جہاں انہوں تقسیم تسی کر کے گئے سو وہ سارا اتھے ہی ہے، انہیں وہ 4 اونٹ جڑے سن نبی پاک والے وہ جو کٹ کے سارے پاپولر نکل۔ حضرت علی فرمان کو یہ کیتا کہ اگوں میں سادگی نال کیا، سادہ بن اگوں کیا دے نبی پاک بھی تو کدھر بانڈی چھڑنا سی نا، انہیں کڑا کہا او سخیاں دے سخی نے گنیاں دے گنی نے، انہیں گھر کدی کچھ رکھی بھی ہے جنیاں شہماں ہوندے بانڈی چھڑ دے بانڈی چھڑ۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا گل تو ٹھیک ہے، پیغمبر اعظم سخی نے گنی نے، پاوے ایک نو دیشن پاوے سارے نو دیشن، پر نبی تک اپنا تو دیو تو غور نہیں فرمایا۔ یار دا مطلب ہے تاریخ جو ثابت ہو گیا نبی کے مال کو اپنا سمجھنا بندوں کی پرانی عادت۔ مال کدا سی؟ وہ مال کدا سی ہے؟ نبی دا، تے آخنا نبی کی کرنا، نبی کی کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک بندہ بھی چاہتا یار کی کریے، فرمایا کپڑے لاؤ، اپنے کپڑے پاؤ تے جی یہ چادراں دیا بکڑا ماریے ٹھپ کے اتنے رکھو، 4 اونٹ پورے کرو چلو۔ ایک بندہ آندا یار انجی کر لینا جی تسی فرماندے ہو کی آخ سکتا، مجھے نبی پاک کو کی فرق پتا؟ میرا دل کرتا ہے جیڑا بندہ نہیں نہ پہ سمجھ آؤں دی جتی ہوتی چنگی ہوئے تو میں لے جاؤں، تو راہ جا کے انہوں فون کرا تینوں کی فرق پہ اپنے کو گل کرنا، وہ کہتے ہیں نبی پاک کی فرق پیدا یار تو صاحب نہج البلاغہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اوے اللہ کے بندو نبی کو فرق نہیں پڑتا، علی کی عدالت میں فرق آتا، صدقہ جاؤں نبی کو فرق نہیں پڑتا، علی کی عدالت میں فرق آتا۔ شکریہ۔ تو میں کسے دا مال کسے نے دے دیا، کسے دا کسے نے دے دیا، میں تے جدا نہیں، نبی پاک کو مال پہنچ جاتا تسی منگ لیا جی دیشو آئی نہیں کر لو جی میرے لو ویکھو آئی نہیں کر بھائی نبی جو بھائی نبی ونڈ دے ہی ونڈ دے، اے ہو سکتا ہے نبی کے بندہ آنج کرے تو نبی خالی نہیں، تو آڈا کی شاید نہیں خدا دی میں نے قسم ہے کدی فدق بھی منگ لیں دینا تو بی بی نے دے چھاڑ اصل گالے میں کہ خاندان ایسا ہے پیئے تو دینا روڑا ہی کوئی روڑا نہیں سکتا۔ وہ پیغمبر دے وسیع نے فرمایا اونٹ پورے کرو، 4 پورے کیتے تھے آئے، وہ حج جے ہونا سی تو انہیں پتا بندے حج تو پہلے اتھے پڑ گیا انہیں تو انہیں پتا کیا لو یارا حج تو پہلا پروازاں اتھے انہیں بھی پہنچ گئی ہوں گیا تے چاند دن فارغ ہوتے، کئی بندے تے مہینہ پہلا ٹور چل جان شروع ہے حج تے 3 دن ہوتا ہے
تو 40 دن کہتے لگتا اتنے بندے نہیں وہ بندے پہلے پہنچ گیا سن وہ حج جی ہونا سی تو نبی پاک کو بندے شکایت لے کے آ گیا انہیں آخیا جی حضرت علی نے ساڈے پائے کپڑے لوا لے نبی پاک فرمایا وہ جدہ ہے تو نہیں چادرہ دیا بکڑا ماریاں وہ بھی لوا رہی سارے واپس ہوتے علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی وہ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح کرنا اس گل کا فیصلہ حج تو بعد کریں گے حج تو بعد کرنا کوئی بندہ جائے گا دیر تو ہون تو بغیر تو کیا بات گدیر چیز کٹھیا ہونا ہے نا جاندے آؤں نبی آپ کیسا نہیں تھے کٹھیا ہونا جب 300 بندہ تقریباً وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فیصلہ کدوں ہوگا فرمایا اتھے ہی ہو وہ 300 بندے کھورے کٹھیا ہونا سی کہ نہیں یا کسی نے ہون دینا سی کہ نہیں وہ آپ بندے بندے نواندے پھر دھاں آؤں تھے کھلو کے جانا جے گل ہونی ہے سبحان کیسا اللہ انتظام کرتا ہے اللہ دا انتظام اپنا ہونا جی آپ بندے جڑے اتھے برانڈے چ نہیں جانا چاہتے یا اندر نہیں جانا پر نہیں جانا چاہتے دل ہی نہیں پہ کرتا ایتھے ہونے اللہ پھانڈا لا دے سارے اندر بڑھ جائیں تو انہوں پتا اللہ اللہ ہویا اکبر ہویا وہ اللہ پاک نے 300 بندہ اس کام لا چھڑیا ہر بندے نو آکھنا جائیں نہ کدھر ہے اتھے گل ہونی ہے جائیں نہ کدھر اتھے گل ہونی ہے تو آپ وچ بھی آکھنا وہ صحیح چ بھی آکھنا باہر آلو گدیر چ بندے کٹھے ہو گئے ہن بندے لائٹ کردے نے مولوی لائٹ کنے کردے ہیں مولا وہ آندا پھر نبی پاک نے صرف اینی گل ہوئی بندے کٹھے کر کے پیغمبر نے آکھیا وہ آندا اگے بھی اس طرح ہوندا سی جدوں صحابہ تے شکایت ہوندی سی نا نبی پاک زائل کرنے واسطے سمجھا دیندے سن نبی پاک نے بندے کٹھے کیتے حج تو بعد تے سمجھا چھڑیا بھائی علی فیصلہ ٹھیک کردا ہے او دی تقسیم غلط نہیں ہو سکتی انہیں جتھے مال رکھیا سی نا وہ میرا سی تے باقی تو انہوں نے تقسیم کر دیتا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا جدا میں یار آؤں دا علی یار چل اینی گل تو کیا کہ مکیے گا یہ منٹ چ مک گئی نبی دی 3.5 گھنٹے دی تقریر ہے کمال ہے تقریباً 3.5 گھنٹے دی تقریر ہے تے لائٹ کرنے والے کیویں مکائی کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو گئے بھائی ایسا نہیں کرنا علی تقسیم ٹھیک کرتا ہے میں کئی دوستوں نے گرا اس طرح نہیں کریدا من کو تو مولا ہو فاز آ رہی ہو چل مولوی یہ دوی چھیتی کر لے یہ دوی چھیتی کر جدی چھیتی 1 منٹ لگا تو ہمیں کیا میرے آ جاؤ بھائی آ جاؤ دیکھ لو کڑی ویکھ آ جاؤ بھی آ جاؤ اس طرح نہیں کریدا علی تقسیم ٹھیک کی تھی من کن تو مولا فاز علی مولا چل مولوی میں بڑی کالی کی تھی تو چکے دوئی کالی چڑھنا جدی کالی کرنی یا کر لے قرآن تے میرا تھی مولا علی مولا ہو گیا مولا علی بن گیا او تو ہولی کر او تو تیز کر وہ دیتے منٹ لا ادھا منٹ لا 5 سیکنڈ لا مولا پیغمبر نے کہہ دیتا اگلی گالوں آندھنے بھی یہ معمول کی بات تھی چلو انج کر رکھا میرے انگو قرآن تے ہاتھ جب میں رکھے نے اگر معمول کی بات تھی پہلے بھی سوالہ کبھی اکٹھا ہوا تھا پہلے بھی کبھی ممبر بنایا گیا تھا اگر صحابہ کی شکایت دور کرنے کا یہی طریقہ تھا میں مذہب چھڑ دینا ایک صحابی بخا جدی صلح کران لگیا محمد نے انہوں مولا کیا انتہائی افسوس نا کہیں چیرہ ہے اللہ نے ملا دیا اللہ نے ملا دیا ہے کہیں چیرہ ہے یہ مولوی اللہ دال لگ جانا سی حضرت عمر بن خطاب و مجمع نہ ہو دیتا یقین کرو تو ساں جذباتی ہو نہیں ہو حضرت عمر سے موجود سا جی میں نے لائٹ کیتا کچھ بھی نہیں بس آکھیا من کن تو مولا بس مولا دا میرا یار دوست یہ تھا ہی موقع چھے نبی آکھیا جدا میں دوست ہاں خدا علی دوست ہے یہ دا مطلب ہے دوہاں دی دوستی کٹھی ہوئی نا بولو یہ دا مطلب ہے انہاں میں مولا دا ترجمہ حاکم نہیں کرتا مولا دا میرا اگر دوست ہو تے دا مطلب جدا میں دوست ہاں خدا علی دوست ہے تے جدا علی دوست ہے خدا میں دوست ہاں یعنی دوہاں دی دوستی ایک ہے سارے دوست بھی کٹھے نے بولو یار دوست مانا پہ کرنا ہوں تیرا حضی ہوں بند
دوست کٹھی دوستی ساری دوستی کٹھی جدا میں دوست ہوں علی دوست ہے جدا علی دوست ہے وہ میں دوست ہوں یہ دوست دا اپوزٹ کی ہے متضاد کی دوست دا یار متضاد دشمن مہربانی پھر آنا اسے قرآن تے فیصلہ مک دے ایک غلط دس جب نبی دس گئے سن کہ میری تیری دوستی تے دوست ایک نے یہ علی نال بندے لڑے کیوں ہیں یہ مطلب ہے جڑا جڑا علی نال لڑے وہ نبی نال دوستی مک گئی ہاں دوست ترجمہ کر لو تاہم پھاس گئے ہوں میں نا جی حضرت عمر بن خطاب دا تاما ذکر کیتا وہ نہ اتنے ہوں تو مولی دا دار لگ جائے وہ تو شکر ہے جڑے ویلے ولایت دا اعلان ہویا نا من کن تو مولا ہو فہاسا علی مولا کل لاہور نمبر 1 دے صدر جڑے نے میں نے کتاب دے کے گیا گفتار قادری صاحب دی اے تو میرے کو لگ گئی ہے یہ نام سیف الجلی لو جی حاجی صاحب صاحب یہ مائی صاحب پڑھا رہے ہیں کتاب بھی آگے سیف الجلی علی منکر ولایت علی یہ تر قادری صاحب فرما دیں جب حضور نے کہا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے تو ہر مسلمان کا میرے سمیت مولا ہو گیا ہے یاری دوستی تے گئی ایسی مبارک دے اللہ کی مطلب سے کیا بات ہے یار دوست دے گئی مشہور سن چارے یار جے تے یاری تے مبارک دیتی نے حضرت ابو بکر میں دینی چاہیے تھی یاری تے مبارک دیتی نے حضرت عثمان میں دینی چاہیے تھی ایک کلے علی نو کیوں دیتی نے تے بھی نہیں آکھا یارہ مبارک پائیا مبارک لالا جی مبارک ابو الحسن مبارک ہو ابو طالب کا بیٹا ہے جدو علی نو کوئی فضیلت ملتی سی نا ابو طالب دا ذکر ضرور صدقہ جامع آباد رہو باپ ہی ایسا خوش نصیب باپ کمال جیڑا بندہ آندھا نا گل ایڈی کوئی نہیں سی میں وہ مولوی لبدا پھرنا جدی کو 50 سال دی عمر ہو گئی ہے تو شادی نہ ہوئی ہو لبدا پھرنا اگو امید بھی کوئی نہ ہو ہاں بھی کوئی نہ کرتا ہو بل بھی انہوں آیا ہو میں تو میں انہوں آکھا جا کے بوئے مبارک جی مولوی میں انہوں جان نہیں دینا ہوتا جفا مار کے تھرے تارنا بندے کٹھے کرو انہوں پوچھئے گل ہوئی کوئی نہیں تو مبارک کا دی پہ دینا جب گل ہی کوئی نہیں ہوئی مبارک کا دی پہ دینا ہے سانو آنے گل ہوتے کوئی نہیں سی ہوئی حضرت عمر نو پوچھ کھا جے گل ہی کوئی نہیں ہوئی وہ مبارک کا دی پہ دینا اینا مطلب گل کوئی مبارک کا نہیں گل کوئی کیوں مبارک دیتی نے علی تو مولا ہو گیا ہر مسلمان مرد دا تے ہر مسلمان عورت دا یہ لفظ ہے نے میں کر ککھ نہیں سکتا ہے یعنی تو ہر مسلمان کا مولا ٹھہرا ایک روایت ہے کہ تو مسلمان مردوں کا بھی مولا آڑیاں بیبیاں بیٹھیاں نے یہ بھی مسلمان ہیں جیسی اسی بھی غریب مسلمان ہیں یار کیوں یہ بھی مسلمان تا بھی مسلمان ہر مسلمان دا مولا یہ دا مطلب ہے ساڑھا مردان دا بھی مولا عورتان دا مولا ترجمہ دوست نہ کری تین خدا دا اے مولا نو مولا ہی رہن دے صدقہ جامع آباد مہربانی کری اس مولا دا ترجمہ نہیں ہوتا تو مولا ہی آگ چھڑا دو یارا مولا ہی آگ چھڑا دو مولا تو گزارا ہوئی جانا مولا ہی آگ جی لو جناب میری ایسا متصل وہ بھی مولا یہ بھی مولا جو دو مولا کے درمیان کینچی پھیرے جہنم میں جائے آج دی تقریر اتھے مکانا ایک ہور اتصال دسنا ایک ہو کنیکٹ دسنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اوپر نبی یہ شفیع المذنبین کنے نبی نے
صحابہ بھی تو نبی پاک کو فیض حاصل کیتا، وہ اندر بھی بلا فصل سن، وہ بھی بلا فصل، وہ پھر بلا فصل کردیا بندہ ایک درود بھی بنا لیا جہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا بھی ذکر ہوں، آلہ ہی بولو یار، آلہ ہی وصحابہ ہی وازواجہ ہی، ٹھیک۔ پرانے زمانے سے مولوی آندے سن سارے آل دے وچ ہی، جے سارے وچ آ جاندے نے تے وکھرا صحابہ ہی یا کھنڈکی جدو آکھیا اللہم صلی اللہ محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آگا نے بچی صحابہ بھی بچی آگا، آلہ ہی نبی دی بیوی بھی بچی آگا، مطمئن رہو ٹر گیا ہے درود، صحابہ تے بھی ٹر گئے، نبی دی بیوی بھی ٹر گئے، آل تے بچی ہوئے، وہ سارے جو آل تے بچی ہیں ٹر گیا نا پھر درود۔ چلو ٹھیک ہے انجا کریے اللہم صلی اللہ محمد محمد ٹر گیا، صحابہ بھی بچی آل دے، یہ تیرے یارہ یقین ہے کہ بچی نے وکھرا کھندی لوڑتے نہیں، تیرا صحابہ ہی وازواجہ ہی آل تو بعد وکھرا کھنا دلیل ہے اندروں تینوں شک کھوڑے بچ آن یا نہ آن، سادہ یقین ویخ جتن دا سا کہنا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، سانو شک بھی نہیں پیا کھوڑے علی تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں، سانو یقین ہے یہ نہیں۔ ایک گل دا میں دکھ ہے وہ میں شکوہ کرنا، شکوہ اپنے تے کری دا بگانت بولو کوئی اپنا منڈا نہ ٹھیک کام کرے تو بندہ آندہ یار کی کرنا یہ نہ کرے کر دوجا کرتا پھر لوگ اندنے ہمیں گولی کھانی پھر کدھا ہے اپنے نے شکوہ اہلے سنو پرا ساڑھے اپنے پرا نے مجھسا چاہتے ہیں سبیلہ لاندن ایک گل دا میں شکوہ ہے کہ اگر تو درود وچے صحابہ کرام نو رکھیا سی تے کم سے کم صحابہ نو پروٹوکول تے پھر آل والا دینا چاہیے۔ تو آڈی کیا بات ہے یار جنہوں صحابہ تے درود پڑھ لیں اچھا ہو گیا لیکن پھر پروٹوکول تے ہو دے ہو مثلا ایک بندے نے بندہ شیشے دے گلاس پانی دے تے نال دے بندے سٹیل دے گلاس دے دو بندے ہوں تے سٹیل دے بھی پے ہوں تے شیشے دے بھی پے ہوں وچوں بندے گلہ کر دینا پہ افسوس ہے اسی پرونے نہیں سا کئی تے پرونے روس گھٹ اڑ جاندے نے انہاں نے دیو تے انہاں نے رکھو ساڑھے واسطے سٹیل تے پتل تے سلور رہ گیا انہاں دے منہ ہوتا رہا ایسا مدد لڑ میں نے دکھ ہے کہ یار کہ صحابہ کرام نے تو درود اچھ رکھ لیا تے پروٹوکول بھی آل محمد آڑھاتے ہو پھر تسی اس طرح نہ کرو تو سانو سمجھ پھر نہیں نہ ہوں پھر گلہ دی گالی شکوہ دی بڑھ دی ہے آپ نے نہ نہیں کرنا میرے اہلِ سن دوستو اگر تو ہاں صحابہ کرام تے درود پڑھ لے تے اللہ دے بندے کم سے کم برتن تے نہ بدلے جے شیشے دے گلاس رکھے نے آل واسطے تے انہوں نے شیشے دے گلاس رکھ دے اور بچے میرے منہ لو پہ میں نے برتن والی گل چھڑ دے مولوی اصلی گل کر ہن اصلی کر جے شیشے دے گلاس دیتا جائے پانی ایک نو تے جے برابر کر رہے ہوں تے دوجے نو ہی شیشے دے گلاس رکھے میں دکھے لگتا یار جدو آل تے درود پڑھنا ہے وہ تو نماز دے وچ پڑھنا ہے انہاں تے جدو پڑھنا ہے نماز تو بعد کمال ہے بھائی نماز جو ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آل ابراہیم تک بھی پڑھ جانا ہے کہ جدو صحابہ کرام دی باری ہوندی ہے تے نماز تو بعد کھڑو کیا کھڑا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے برتن تے ایک رکھ ہے نماز وجی پڑھ چھوڑو کہ سر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے نماز وچ بھی درود پڑھ دو تے نماز ہی پڑھ چھوڑو صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ نماز سے کیوں ہے درود ہی ہے نماز سے کیوں ہے اچھا تفریق تو پائی یا تے کافر اسی ہو گئے کیا بات ہے تیری وانڈ دی کیا بات عزیزہ نے گرامی قدر اصل گل اگلی ہے کہ میں آج پڑھنا چاہتا آج اختتام اتھے ہونے گا اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا صلو ایمان والو درود پڑھو خیر فرما پڑھ کے فارغ نہیں وسلموا تسلیما اور تسلیم کرو درود والے کو جس طرح تسلیم کرنے کا
حق ہے جدے تے درود پڑھیے انہوں تسلیم کریں جدے تے درود پڑھیے انہوں تسلیم کریں دیں ایک باری پورا مجمع بولے کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آل رسول ہیں کہ نہیں کیا بات ہے نہیں سواد نہیں آیا یہ زہرا آلج کوئی نہیں دے آل ہے ہی کوئی بولو سارے بولو کی خیال ہے تو زہرا دے پتر ہیں کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف بھی کوئی نہیں تھا فاطمہ کے برابر آنے والے کوئی نہیں تھا یہ دا مطلب ہے جویں زہرا تے درود ہے انہیں حیدر قرار تے درود جویں انہوں تے درود ہے دو پتروں تے درود ہے اگوں دی نسل تے درود ہے نا یہ دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے تسلیم کرنا جویں حق ہے نہ کربلا بنتی نہ یزیدیت ہوتی میرا ہے سال محرم دا پیغام سن اگر لوگ محمد کو اور آل کو جدا جدا نہ کرتے اللہ فرماتا ہے وہ قطع کر دیتے ہیں وہ کینچی پھیر دیتے ہیں ما امر اللہ بھی ان یوصل جن کو اللہ جوڑتا ہے وہ جدا جدا کر دیتے ہیں جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا درود کیسے پڑھیں نبی نے فرمایا جو آل پہ درود نہیں بھیجے گا وہ دم کٹا درود مجھے پسند نہیں اللہم صلی اللہ محمد ہے جو درود رسول پر وہ بطول پر جو درود رسول پر وہ علی پر جو درود رسول پر وہ حسنین پر جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا درود پڑھنے والے کا حق ہے کہ وہ تسلیم کرے کسے جس پر درود پڑھا ہے لوکاں جڑیاں یزید تے ایف آئی آر کٹائیاں نے نا وہ ہولیاں ہولیاں کٹائیاں نے تاکہ ضمانت ہو جائے شراب پیندا سی ایتھے ہن مسلمان شراب کو نہیں پیندا پھر وہ یزید نے انہوں نے یزید آ کے دیکھو چھری مار دیں گے تو وہ آکے گا میں اپنے گھروں پینا تے اپنے آپ تے پینا اللہ نو صاحب دینا تو یزید آکھن والا کون یہ دا مطلب بندے شرابی ہو کے شاید راضی ہونا یزید کھوا کے راضی نہیں کدی اندر شرابی سی کدی اندر علماء دی توہین کردا سی ایتھے روز موت بندے مولیاں توہین کردا شراب پیندا سی شراب تے بندے پیندے زنا کردا ایتھے بندہ نہیں کردا آندے ہو جوا کھیڈدا ایتھے کوئی جوا نہیں کھیڈدا آندے ہو بندراں تے تماشے ویندا ایتھے سرکساں لگی اصلی جرم دس ہوا میں دس جس پہ درود پڑھتا تھا نا اس سے بیعت مانگا سارے اٹھا بھائی سارے اٹھا درود بھی اسی پہ پڑھتا تھا بیعت بھی اس سے مانگتا تھا جسے تسلیم کرنا تھا نا اس کو کہتا تھا مجھے تسلیم کر یہ دا مطلب ہے جو درود والے سے بیعت مانگے وہی یزید ہوتا جنہوں تسلیم کرنا ہے انہوں تسلیم کرواندہ سی یہ یزید دا اصل عیب سی یزیدی نماز پڑھتے سن کے نہیں پڑھتے اذان دیندے سن اذان دے کے بھی یزیدی اور رات نو یزیدی سی سویرے حسینی سی ادھر بھی نماز پڑھتے سی ادھر بھی آ کے موقع ملتا تو پڑھتا فجر تو بعد آیا ظہر تو پہلا شہید ہو گیا موقع نہیں ملے لیکن پڑھتا سی نماز پڑھتا سی پھر یزیدی روزہ رکھ کے یزیدی حج کر کے یزیدی قرآن پڑھ کے یزیدی اذان دے کے یزیدی حافظ قرآن ہو کے یزیدی تو ادھر آیا تو پھر حسینی بس اینی کر لے درود والے کو تسلیم نہ کیا جائے نماز بھی یزیدیت ہے روزہ بھی یزیدیت ہے میرے استاد فرماتے نے اور نے سوچ لیا تھا کہ یزید کی طرف اسلام ہے حسین نہیں ہے یزید کی طرف سارا اسلام ہے صدقے بھائی صدقے وہ اسلام ادھر بھی تھا ادھر حسین نہیں تھا میرے استاد مکرم قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین کوئی پرانا بندہ جانتا ہوئے
وہ فرماتے سن اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو در اسلام پورا تھا، حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا تو پورا اسلام یزیدیت تھا۔ فرماتے ہیں پورے اسلام سے درود والوں کو نکال لیا جائے، باقی یزیدیت رہ جائے۔ دس محرم دی صبح 10 محرم دی صبح کسی نے ہور نو پوچھا ادھروں ادھر کیوں آئے؟ ہو سکا میں نے سمجھ آ جائے کہا دی ہاتھ کا اشارہ کر کے نا امام حسین کا آندھا ہے کون ہے؟ آندھا حسین ابن علی۔ آندھا جو درود پڑھنے آئے آل چاہتا ہے کہ نہیں ہوں؟ وہ بندہ کہنے کا آندھا ہے۔ ہو سکا اے یزیدیت تے جہنم میں جانا ہے، اے فاصلہ جڑا سا کنچی پا کے کٹ دیتا ہے۔ حد مو گئی ساڈے ایمان دی، درود اسی ایتے تے پڑھنے ہیں، بیعت اساں دی کی۔ واہ 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 آباد رہا۔ درود کسی پہ پڑھنا اور پیروی کسی کی کرنا، یہی یزیدیت ہے۔ یہی میرا پیغام سی محرم دا۔ حضرت حاجرہ بیٹے دے گلے تے چھری دا نشان دیکھ کے بیمار، جدو واپس آئے نا دمبا آ گیا، حضرت اسماعیل واپس آئے، وہ چھری رکھن دا نشان رہ گیا سی تھوڑا جہاں جو پچھنا تو پچھنا تھوڑا جہاں رہ گیا۔ کمیز اتاری تو فرماندے نے بیٹا اتھے کیوں ہے؟ حضرت اسماعیل فرماندے نے اماں ایک کہانی شروع اتھوں ہی ہوئی، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس نے۔ علامہ اقبال ماں نے پوچھا اتھے کیوں ہے؟ فرماندے نے بابے نے خواب آیا سی پیاری شاید ہے، منہ کے ہاتھ رکھ کے ماں دی آوازی اور راتی جڑا چھری پہ لاندا سی وہ تیرے واسطے کا تیز کر جی اماں۔ پھر فرماندے پھر بابا میں لے گیا، میں لٹا لیا، پیر بن لیا، اکھاں بن گیا، میں نے رکھ دیتا۔ اماں جلے چھری چلنے لگی کہ اللہ دی حکمت سی دمبا آ گئی، میں بچ گیا تو تیرے سامنے کھڑا۔ ماں آکھیا میں نے 4 پائی تک لے جا۔ 6 مہینے پھر اس تو بعد حاجرہ زندہ رہنا، 6 مہینے آ کے پتر آندا رہا جدو اماں میں زندہ تو پریشان کیوں ہے؟ اماں جدو میں بچ گیا دمبا آ گیا۔ 6 مہینے حضرت حاجرہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اگر چھری چل جائے، اگر چھری چل جاتی تو ذبح ہو جاتا تو اسماعیل میں کیا کرتا، میں کدھر جاتی؟ میرے استاد فرماندے سن حاجرہ کربلا تیرے حوصلے کے ساتھ۔ دوپہر پہ نیڑے ہوندی سی جدو حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین دے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تے فرماندے نے او میرا کربلا دا اسماعیل، میں ابراہیم کربلا خلیل کربلا تین حکم دینا جا سگی ماں نو پوچھ گیا مینوں موت ال جان دی اجازت۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جناب حسین دے خیمے آ ٹرے تے حضرت امام حسین بلا کے فرماندے نہیں اکبر اج اونوں اماں آکھ جڑی 18 سال تو بھی سیکھ دیے میں اکبر اماں تو زندگی سواری منگی ہے تے پھپھی کو اماں کہہ کے، تو کپڑے منگے نے پھپھی کو اماں کہہ کے، تو سفر تے جان لگیا سادے راہ منگے تے پھپھی کو اماں کہہ کے، تو پہلے دن تیری پھپھی لے گئی ہے تو اماں ہی انہوں آکھیا کہ او تیری ماں ہے جڑی لیلا ویکھنا بیٹا پوری زندگی وہی گزر گئی، آج تے تیری زندگی دا آخری دن ہے، جا انہوں پوچھ کے آ، انہوں پوچھ۔ حضرت لیلا دکھا میرے سامنے کھلو علی اکبر علیہ السلام نے 3 بار جا کیا اماں۔ حضرت لیلا نے کدی زیادہ مرتبہ سنے ہی نہیں سی اکبر دنوں تو، زیادہ مرتبہ میں یہ نہیں ہوتا اکبر نے آنکھیں ہی نہیں سی اماں، لیکن جو اسرار نہ کر اماں پھر اماں پھر اماں۔ بی بی لیلا آئی ہے جی دروازے تھے لیکن حد مک گئی اس وفا دے جملے تھے، پلہ ہٹا کے نہ خیمے دے پردے دا تے علی اکبر علیہ السلام دے چہرے بن ویکھ کے لیلا دی آواز آئی علی اکبر بیٹا تیری اماں دا خیمہ فرماتے نے اماں میں تیرے اماں آج جا کھیلا تو میں نے بابے نے حکم کیتا تیرے اماں نالے میں تیرے کو کچھ منگنا چاہنا۔ حضرت لیلا فرماندی ہے مولا نے تو انہوں بھیجی جی تے بیٹا آج میں نے اماں آ کے کچھ منگنا چاہنا مانگو۔ فرمایا میں نے غریب نہ سمجھ کربلا نہ سمجھ اجڑی نہ سمجھ میں محمد دی نوں منہ چو کڈ ایک بار کڈ ساری زندگی علی دی بیٹی کو منگن والا
آج ویخ تینوں علی دی نو کے میں عطا کر دی مانگ اکبر کی مانگنا ہے اور نوجوانوں جنہیں بلیا کہنا مانگ علی اکبر فرماتے ہیں اماں زندگی چ پہلی تے آخری واری تیرا اکبر تیرے کو موت دی اجازت لفظ موت اکبر دے منہ تے آیا سجا ہاتھ پڑھ کے بی بی فرماتی اندر آ پہلا موت دی وردی تے پا لے ماں نے صندوق کھولیا اس صندوق میں ایک سفید رنگ دا لباس سی وہ ماں نے رکھیا سی بڑی دیر دا ہائے جڑا بندہ بیان دا انہوں پتہ لگ گیا کہ ماما خاص دن واسطے سنبھال کے رکھتا جوان پتر ہوئے تے خاص دن تو پھر شادی کا ہی ہو سکتا ہے ماں نے شادی واسطے رکھیا وہ سفید جوڑا کٹ کے نا صندوق چو تے بی بی فرماندی ہے میں کی کر انہوں پالا ایک بار ہوتے ہی پالا تھلے بی بی زینب بڑا کرتانا نہ لا یہ ہوتے ہی پالا میرے سامنے بدل حضرت علی اکبر نے دو باما بچ پائیں تے جڑے ویلے کرتا آنج کر دے نہ پہ وہ دو بی بی فضا نے خیمہ چھڑ دیتا تے جا کے فرماندے نے بی بی پاک نو بی بی اکبر تیار ہو رہے ہیں وہ دی باں دا نواں لباس پہ پواندی جناب زینب علی آئی جلدی آئے نا اپنے خیمے چھو کہ زمین تے چادر دا پردہ خط دینا ہو رہا تے سامنے آتے نا آج پواندے سڑ پہ علی اکبر دا چہرہ مبارک کرتے دے وچ سی کہ تو سامنے ماں کھلوتی سی خیمے دے دروازے تے کھلو کے میری مرشد زادی المصائب نے فرمایا لیلا ذرا رک جا اکبر میرا بھی تے کچھ حصہ ہے نا ترے قدم پیچھے ہو کے بی بی فرما دی میں کدو آکھیا ہے اکبر میرا اے اکبر بھی تیرا ہے سغرا بھی تیرا میں تے توڑے دروازے دی کنیز ہوں فرمایا نہیں کرتا تو ہی پوایا امامہ میں تے میرے ویر نے بنا وہ تو سا ذاکرین کو جڑی گل سنی وہ ٹھیک میرے مولا نے پلہ اتھے چھڑیا سی کہ پاک بننی شروع کی تھی پہن نے بنوانی شروع کی تھی ماں نے ویکھنا شروع کی تھی ایک کوئی شک و شبہ نہیں یا تو سنیا وہ ٹھیک جڑے میرے مولا نے اب پہلا پلہ ایتھو پھڑ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دے ایتھے ٹونگیا نا یہ حالت ویکھتے نا چہرے دی میں نے معاف کرنا اشارے دی حضرت لیلہ نے خیمہ چھڑ بی بی اتھے آئی جیتے حضرت عباس دا خیمہ حضرت فضل بوئے تو بیٹھے فرماندے نے بابا ساڑھے بوئے او پی ہوں دیئے جنہی اگے کبھی نہیں حضرت عباس دوڑ کے دروازے تے آئے تو بی بی لیلہ نے دو ہاتھ سر تے رکھے فرمایا سفارش کران نہیں آئی تے نہ پتر بچان آئی ایک واری آ کے ویکھ تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسی لگی حضرت عباس آئے تو چیخ نکل گئی حضرت عباس جیسے جرار دی ویکھ کے فرماندے نے اکبر بیٹا تینوں زندگی ہے چھے موت دا لباس کنے پا فرمایا چاچا آجا میں نے بابے نے تحت الحان بد حضرت عباس اندر آئے تے تھلے منہ کر کے آنسو ٹگے نے حضرت لیلہ نے آکھیا عباس فرماندے نے جی فرماندے نے میں اکبر نے کوڑے تے کدی نہیں ویکھیا اگر ہو سکے نا تے ایک باری باہر کوڑا لیا کے اندر لی کنات دے وچ کھلار کے ذرا میں نے کوڑے تے با کے وکھا چھڑو نہیں کر میں دیکھنا چاہنی ہے میرا اکبر کوڑے دی زین تے کنا سونا ہے حضرت علی اکبر دے کوڑے دا نام قبلہ عقاب ہے عقاب دی لگام پھڑ کے حضرت علی اکبر حضرت عباس نے اندر لے آندا تے حضرت علی اکبر نے سوار کرایا نے تاکہ بیبیاں بے عزدارو 9 محرم ہے ایک رات رہ گئی ہے زہرہ دے پتر اندے جڑیاں سی گلہ کرنے ہیں یہ ساڑھے ہی بچیاں نے پتہ لگتا انہوں لگتا ہے پتہ کیا ساڑھے بچیاں نے لوکی کافر بھی آندے مشرک بھی آندے جنہیں سانو کافر آندے کل 10 محرم دی چھوٹی سمجھ کے نا انہیں کرکٹ کھیڑنی دیتی پیپسیاں پینیاں نے ساڑھے پاویں ساڑھے بھی کھیڑ دینے ساڑھے بھی جوان نے ساڑھے بھی سونے ساڑھے بھی کالجاں پڑھ دینے پاگل اسی کوئی نہیں کل ایسا دن ہے کہ سارے جہان دے اچھے مسلمان سارے کرکٹ کھیڑ دے ہوئے یا مریدیاں پاڑیاں تے چھٹی گزارن کہہ رہے ہیں اے نوجوانی تینوں کافر لگ دینے جڑے کل دوپہر نو پہن نو نال لے کے کدی اوس بازار کدی اوس بازار دے رو رو کے آکڑ گئے ہائے حسین ہائے حسین ابت تو بعد رو واہ مسلمانہ نبی تو پیش ہو رہے سارا سال بھی قبرہ تے مٹی پہ سکتی
لے سکتی ہے کل نہیں تسا پانی ہے جدن آل رسول دیا نہیں نہ بڑیاں ادھر تسا یار اپنیاں بنانیاں نے شبرات تے پا لو دو عیداں ہوندیاں نے عیداں تے جا کے مٹی پا لو کل نہیں کسے بنائیاں محمد دے پتر دیا قبر محمد دیا تے نہیں نبی دی اولاد دیا نہیں بڑیاں کل مسلمانوں نو پتہ نہیں کون قبرستان چ لے گیا کل تو صرف شبیر نو رونا سی اچھا مدینہ ایک مولوی صاحب ہوندے نے وہ ہر بندے کے مائک کر کے آندے نے اجڑا کام تو پیا کرنا ہے یہ نبی کیتا سی جڑی کیپ تو پائی ہے نبی پائی سی جڑے رنگ دے کپڑے تو پائے نے نبی اس رنگ دے کپڑے پائے سن رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ نبی نے 10 محرم نو کسے قبر تے مٹی پائی سی اور سارا سال یار سنتا تے عمل کر دے ہو 10 محرم نو مٹی پانا قبر تے نبی دی سنت نہیں جڑی سنت ہے میں دسنا جدے مذہب چ نوحہ حرام ہے جدے مذہب رونا حرام ہے جدے مذہب حیا کھنا حرام ہے جدے مذہب چ ماتم حرام ہے نہ کر جو نبی کیتا انہاں کو کر ام سلمہ فرمایا 10 محرم دے دیگر نبی میں خواب وچ ملے سر چ خاک سے زلفاں کھولیاں سے گریبان کھولیا سے میں کہا یا رسول اللہ کتھوں آئے فرمایا کربلا چ فرماندے نے میں پوچھا یا رسول اللہ میں تو انہوں اگے انج کدی نہیں ویکھیا نبی فرمایا اگے میرے نال انج ہوئی نہیں کدے ہویا کہ یہ فرمایا رو کے نبی نے فرمایا مار چھڑیا نے ترے دن دا پیاسا قتل کر چھڑیا جنوں میں عید والے دن ایتھے با کے وکھایا سی میرا نواسا قتل کیتا اہل سنت دوست ماتم نہ کرن نوحہ نہ پڑھن جڑی نبی دی حالت ہے او حالت تے کر بنا لو یا کوڑے دے قریب علی اکبر آئے کربلا دے ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد صدقے جاوہ نوجوان میں پھر رکھا میں ذمہ داری نہ کربلا دے ہر شہید دا ماتم بی بیاں ادو کیتا جدو لاش کربلا دا صرف ایک شہید جدا ماتم ٹرن لگا حضرت علی اکبر کوڑے دے نیڑے آئے تے بی بیاں ہلکا بنا 4 جفیرے بی بیاں کھڑو میرے استاد دے جملے نے فرماندے نے رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلہ نے انہا للہ کہا جدو زین عقاب دے علی اکبر سج گیا نا دے والا وہ تو فرماندے نے بی بیاں ہلکا بنا کے کہہ رہی اصل واہ محمدہ واہ علیہ ایک بی بی مچھلی کی طرح تڑپتی خیمے سے نکلی اے او میں جنہیں 18 سال پالیا میں جلدی پہ کر میرے کو 2 منٹ باقی نے آج ہاتھ دوبے کوڑے دی گردن چکنے پائے نے شام کی ملکہ ام المصائب حضرت علی اکبر فرماندے جی اماں فرماندے ٹور چل فرمایا اجازت دے بابے میں ٹور دیتا حضرت صدقے تو اڈی آئے تو صدقے حضرت زینب علیہ نے میں روایت پہ پڑھنا بنا کے مضمون نہیں کیا میرے استاد فرماندہ 2 ہاتھاں آنج میں تے حضرت علی اکبر بی بی فرما دیئے کنا چیر تنے میں پالے فرماندے نے ابا دستے نے کہ جدن میں دنیا تے آیا تو اسی ادھر نے میں نے لے گئے تے جیری میری عمر 18 سال تے پھر تو میں 18 سال پا تو فرمایا تو میرے کو فرمائشہ کرتا رہا فرمایا جی ماما دا حق نہیں بنتا جوان پترے کو حضرت علی اکبر رو کے فرماندے نے اماں اوکھے ویڑے پر مگ دے پیو میرا غریب ہے یعنی مسافر پردے سے تے اماں کتے اتھے مگ دے جتے رشتے جوڑے ہوں دس مدینے بستے سن ایتھے اسی اجڑے ہیں فرمایا میں مشکل کشا دیتی ہیں اوکھی شاید نہیں مگ دی میں ضرور فرمایا حکم کرو جڑی شاید منگی ہے توڑا دل آل جانا شیعہ اور اہل سنت دوستو جوان پتر پالے پالن والی ماں تے سوال کیتا ہے تے ماں نے صرف جو منگیا ہے ماتم بندہ اتھے رونا کی بی بی فرماندے نے کچھ بھی نہیں مانگ دی ایک واری نقاب پیشاں کر کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں تیرا منہ چوما جدو بی بی زینب نے بوسا نہیں دی سی نہ بھئی او دو مگروں ایک نحیف جائی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد بھوپیاں مگروں آواز آئی ویر منہ ایتھے رکھی نہ میرے بیٹے بچے رہے نہ میرے سورے بچے رہے جدو بیبیاں منہ چم چم کے پیچھے ہٹ دیا گئیاں ایک کمزور جیسا ہی فادی آواز آئی میرا منہ چمن کے دل سے پر میں کی کروں
کی کرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں اتنے خالہ پیاں چل دیا نے علی اکبر دیا پہنا پیاں چل دیا نے میرا تو رشتہ ہوں میں تیرا منہ چل دی حضرت علی اکبر پچھوں میں کیا تے فرما دے اماں فضا تو جلدی آ تینوں تو میرا پیو بھی مان ہے آباد رہے میں شہادت نہیں پڑھتا میں صرف تیاری کا جملہ پڑھنا چھڑنے لگا 1 گھنٹے تو 2 منٹ رکتے ہوگا میں چھڑنے لگا صرف تیاری حضرت علی پر کی فرقی نو سدیا چلو جناب فضا جدو کم دے ہاتھا نا علی اکبر دا سونا چہرہ پڑھو تے چوم کے فرماندے نے میں تینوں نہیں میں رسول دا چہرہ چومنی میں میرا ہم شکل ہے پیغمبر بجڑا کہ بلا جڑے والے فضا چوم کے فارغ ہوئی ہے علی اکبر سمجھا جدو کنیز کر دی فارغ ہوگی تو میں بھی فارغ ہاں کوڑے نو ایڑ لائی نے لگام کھچی نے نہیں ٹریا ہاتھ پھیریا نے نہیں ٹریا بالا چات پھیریا نے نہیں ٹریا فرماتے نے چلنا عقاب چل بابا اجازت دے چکے نے پھوپھی اجازت دے چکی چلنا جدو کوڑا نہیں ٹریا تیرے اپنے منہ نال بے زبان نے 2 باری اپنا منہ اپنی لتان کیتا جدو اس اشارہ کیتا نا حضرت علی اکبر نے پلٹ کے تھلے ہوئے کھیا نا 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاب دیا ایتھے چھٹن لگا 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاب دے آئے لگ گیا ماتمیاں نو بتائے کون ہے اور میرے مولا دی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ ہاتھ رکھے نے رکابہ دے فرماتے نے سکینہ کی بھی کر رہی ہے فرمایا میرا قد لمبا نہیں میرا منہ تیرے منہ تک نہیں پہنچتا تینوں جلدی ہے تو میں منہ نہیں چومدی تھلے آن دی لوڑ نہیں میں نو چکن دی لوڑ نہیں ایک باری رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسا بھی لینا میں سگرا دا بوسا بھی لینا پیر چوم کے سکینہ دی آواز ہی سگرا آجا گانے توڑ چھاڑ شادی کوئی نہیں ہوئی سگرا اجڑ گئی ہے اکبر ٹر گیا